السلام علیکم جی. یہ لیکچر نمبر 36 کا ذیلی عنوان ہے، صفحہ نمبر 309 پہ. اس لیکچر کا عنوان ہے لازمانی زاویے. لازمانی یعنی مکانیت، پھر لامکانیت جس کو زمانیت کہتے ہیں، پھر زمانیت سے بھی اوپر ایک چیز ہے جس کو لازمانی کہا گیا. یہ لازمانی زاویے کو سمجھانے کے لیے یہ بات شروع کی گئی تھی. اس میں ہم نے مطالعہ کیا کہ روشنی یک ذات سے کو موصول ہوتی ہے کل ذات سے، اور یہ کل ذات سے موصول ہونے والی روشنی جو ہے، یہ روشنی یک ذات کے لیے ایک پردہ بن جاتی ہے. اور پردہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی دو سطحیں ہیں. اس کی اوپری سطح سے جو اطلاعات ملتی ہیں اور جو اس کے نچلی سطح سے یا گہرائی سے جو اطلاعات ملتی ہیں. یعنی یہاں سے یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ یہ روشنی کہیں اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہے. جب یہ اندر سے باہر کی طرف آ رہی ہے تو جو روشنی ہمیں دکھ رہی ہے وہ اس کی اوپری سطح ہے، اور جو اندر سے آ رہی ہے تو وہ گہرائی جو ہے وہ اس کی نچلی سطح ہے. تو ہمیں اپنے انر سیلف سے آنے والی اس روشنی کو گہرائی میں دیکھنا سیکھنا ہے. کل یہ ہم نے بات پڑھی تھی. تو آج اس کا یہ پڑھتے ہیں کہ ادراک کیا ہے. ادراک زمان و مکان کا مجموعہ ہے. ادراک جب آپ زمانیت اور مکانیت دونوں کو باقاعدہ سمجھنے لگتے ہیں تو تب جا کے کہا جائے گا کہ ادراک حاصل ہوا. یعنی اس فہم کو، اس سمجھ کو جو دونوں زاویوں پہ محیط ہو، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی، مکانیت کی بھی اور زمانیت کی بھی، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں رخوں کو وہ جانتا ہو تو ادراک کہلائے گا. تو ادراک جو ہوتا ہے یہ زمانیت اور مکانیت، زمان و مکان کا مجموعہ ہے. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ترجمہ ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 9 کا، کہ کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں، کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں جو نہ تھا کچھ چیز قابل ذکر کیا ہوا. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقفے سے بیان کیا. ایسا وقفہ جس میں انسان ناقابل تذکرہ تھا. یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمارے سامنے ہے، پہلے انسان ان خد و خال میں موجود نہیں تھا. ان خد و خال میں آنے سے پہلے ادراک الہیہ میں تھا. پہلے وہ ادراک الہیہ میں تھا. وقت کائنات کا وقفہ ہے، اور یہی وقفہ کائنات کو محیط ہے. ازل تا ابد سب وقفہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے. اور یہ وقت وہ وقفہ ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان تعین ہے. تعین کا مطلب ہے کہ یہ لمیٹیشنز کو یا ڈیمارکیشنز کو ڈیفائن کرتا ہے یا واضح کرتا ہے یا ڈیمارک کر دیتا ہے. یعنی کہ یہاں سے خالق اور مخلوق الگ ہو گئے. ادراک الہیہ کو دہر کہا گیا ہے، جو وقت یا وہ وقفہ جس کو وقت کہا گیا ہے وہ ازل سے ابد تک ہے. یعنی وقت میں میرا اور اللہ کا ساتھ ہے. لی ما اللہ وقت، میں
میں وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ادراک کی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ جو ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے، اور یہی وہ وقفہ ہے جس سے خالق اور مخلوق کا فاصلہ متعین ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنایا آدمی کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا، ٹھیک ہے، یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں پہنچا انسان پر ایک وقت جو تھا شے، یعنی تصور بغیر تکرار کیا ہوا، وہی سورہ دہر کی پہلی والی آیت جو ہے، پہلی آیت کا دوبارہ تذکرہ کیا۔ اب اس دونوں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنایا تجھ کو مٹی سے پھر بوند سے۔ اب یہ بنایا آدمی کو بوند سے، پھر پلٹتے رہے، پھر کر دیا اس کو سنتا دیکھتا۔ اب ان آیات کی روشنی میں جب ہم آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آدمی کی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدمی خلا ہے، یعنی مٹی جو ہے یہ خلا ہے، ایک خول ہے۔ جب ہم آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آدمی کی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آدمی خلا ہے، اور جس مٹی سے آدمی بنایا گیا ہے یا جس مٹی میں اس کو مل جانا ہے یا جس مٹی کے اوپر وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی نیچر خلا ہے، یعنی نیچر یعنی اس کی ساخت یا اس کی بناوٹ یا اس کی ماہیت نیچر ہے۔ قرآن پاک میں اس خلا کو ہین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پھر دیکھتا سنتا بنا دیا، یعنی خلا میں حواس پیدا کر دیے۔ اب خلا کیا ہے؟ وہ ہین ہے۔ ہین یہ وہ مدت ہے۔ اب یہاں پہ یہ گویا ٹوٹل ہم اس پیسج میں 4 الفاظ سے واقف ہوئے، ایک ہے دہر، ایک ہے وقت، ایک ہے اثر اور ایک ہے ہین۔ یہ چاروں کی یہاں پہ شرح آ رہی ہے کہ دہر ادراک الہیہ ہے، یعنی زمان کا وہ وقفہ جو اللہ کے ذہن میں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ساری کائناتوں کو محیط ہے، یعنی ایک نہیں کئی کائناتیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے وہ وقفہ جو اس ہماری کائنات کو محیط ہے وہ وقت کہلا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا ذہن ہے، جو شعور ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، اس میں مطلب اس وقت کا ادراک حاصل ہے ان کو۔ اور پھر اس سے نیچے اثر ہے۔ اثر جو ہے یہ ایک نو کو حاوی وقت ہے، یا ایک کرہ جو ہے اس کے اوپر جتنی انواع ہیں ان کو محیط وقت جو ہے وہ اثر کہلاتا ہے، اور ہین کسی ایک فرد کا وقفہ ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ بنایا انسان کو ہم نے بوند سے، اور یہ حواس یعنی کہ انسان کو دیکھتا سنتا کر دیا، خلا میں حواس پیدا کر دیے۔ پھر یہ حواس وہ بوند ہیں جن کا تذکرہ نطفے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ نطفہ جس سے ہماری اور آپ کی تخلیق ہو رہی ہے، یا ہماری تخلیق کا آغاز جس سے ہو رہا ہے، یہ وہ حواس کا جو مجموعہ ہے اس کا نام بوند ہے۔ جب بوند ڈالی گئی اور پھر اس بوند کو الٹ پلٹ کیا، تو الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے بوند میں حواس پیدا ہو گئے۔ ذرا غور کریں، بچے کی پوری تخلیق کا منظر ابھر رہا ہے، کس طرح بچہ گریجولی
سننے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، پہلے وہ سننا سیکھتا ہے، پھر وہ دیکھنا سیکھتا ہے، پھر وہ سونگھنا سیکھتا ہے، پھر وہ جب منہ میں چیزیں لے کر ان کا ذائقہ محسوس کرنا سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد لمس کو محسوس کرنا سیکھتا ہے۔ تو حواس تخلیق نہیں ہوتے، یعنی جب تک خلا میں بوند نہیں پڑی، خلا میں بوند نہیں پڑی اور بوند کو الٹ پلٹ نہیں کیا گیا، حواس تخلیق نہیں ہوئے۔ یہ بوند وہ بوند ہے جسے سائنسدان جینز کے نام سے پہچانتے ہیں، جینز۔ غور کریں، یہاں پہ لفظ سپرم نہیں استعمال کیا، جینز کہا، یعنی ایک نوع کا فرد اپنا خلاصہ جس کو جین کہا گیا ہے، وہ اپنی نوع کے دوسرے فرد کے ساتھ جب شیئر کر رہا ہے تو اس کو جینز، دو جینز ملنے سے پھر ان کی تکرار شروع ہو جاتی ہے اور حواس۔ سائنسدان نے بوند میں جینز کو تو تلاش کر لیا، یہاں تک تو وہ پہنچ گئے۔ یہ مادی زون کی باتیں ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ ہر جین کے اندر پورے خد و خال ہیں، نہ صرف خد و خال ہیں بلکہ نظر نہ آنے والے جرثومے میں۔ اور وہ جرثومہ کتنا ہوتا ہے؟ جو ظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس میں بالوں کا رنگ، آنکھ کی پتلیوں کا رنگ اور قد و قامت بھی موجود ہے، یعنی ساری انفارمیشن اس جینز میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سمجھیے کہ اللہ نے خلا میں جینز پیدا کر دیے۔ یہ اب سائنٹیفک لینگویج میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے خلا میں حواس پیدا کر دیے تو وہ غیر مرئی ہے۔ جین جو ہے یہ اس کی مادی شکل ہے، اور جین دوسرے جین سے مل کر آپس میں رد و بدل ہوتے رہے، پھر ان میں اضافہ ہوتا رہا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16، پھر 16 سے 32، 32 سے 64، ضرب ہوتے رہے یعنی اضافہ ہوتا رہا۔ اور یہ جو پروگریشنل ہے، یہ پروگریس ہے، یہ جیومیٹریکل پروگریشن کہلاتی ہے۔ ہنسی پروگریشن میں یعنی میتھمیٹیکل پروگریشن میں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہوتا ہے، اور جیومیٹریکل پروگریشن جو ہے وہ 2 سے 4، 4 سے 16، 4 سے 8 نہیں، 4 سے 16، پھر 16 سے 32، 32 سے 64، یعنی ہر چیز اپنے آپ کو ڈبل کر رہی ہے۔ یہاں پہ 4 سے 8، 8 سے 16 ہونا چاہیے۔ بہرحال حواس جین یا نطفے کی ضرب ہیں، ضرب، تقسیم نہیں کہا، تقسیم وہ بعد میں اوپر آ کے ہوتے۔ لیکن یہ جین جس سطح پر نشو نما پا رہی ہے وہ خلا ہے، یعنی جین جس سٹیج پہ، جس سطح پہ گرو کرتے ہیں وہ سب خلا ہے، اور یہی وہ خلا ہے جسے روحانیت میں زمان غیر مسلسل کہا جاتا ہے۔ جس خلا میں بوند ڈالی گئی وہ زمان مسلسل ہے۔ اب آپ ذرا یہ اس بات کو سمجھیں کہ خلا میں بوند ڈالی گئی وہ زمان مسلسل ہے، لیکن جس سطح پہ بوند اپنے آپ کو گرو کر رہی ہے، ملٹیپلائی کر رہی ہے، ضرب دے رہی ہے، وہ روحانیت میں زمان غیر مسلسل ہے۔ اب بتائیے
کہ آپ کا سارا زمانیت اور مکانیت کی بنیاد کیا ہوئی؟ وہ خلا جہاں بوند ڈالی گئی، اور وہ بوند کیا ہے؟ وہ جین ہے، یعنی اس میں حواس ہیں، اس میں خد و خال ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اب ان کا تذکرہ کر دیا اور واشگاف کر دیا۔ خلا اصل میں نور ہے، یہ خلا جہاں پہ یہ بوند ٹپک رہی ہے وہ نور ہے، اور بوند اصل میں نسمہ ہے، یعنی نور میں نسمہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ نسمہ گرو کرے نور کی وجہ سے۔ اب بوند کے معنی کوئی جسمیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نقطہ ماسکہ ہے، فوکل پوائنٹ، نقطہ ماسکہ فوکل پوائنٹ، یعنی جہاں آ کے سارے تصورات کنورج ہو کر ایک جگہ مجتمع ہو کر ایک نقطے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اس کو نطفہ کہا ہے قرآن نے۔ اسی ایک نقطے میں تصورات جمع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ بھی ہے۔ کتاب المبین کیا ہے؟ کتاب المبین ازل تا ابد کی مکمل تصویر ہے۔ ازل سے ابد تک کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سب کتاب المبین میں۔ جب ہم کوئی لفظ زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ لفظ ازل تا ابد کے تمام تصورات کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی اس لیے کتنا ضروری ہے کہ الفاظ کو سمجھیں اور بڑی احتیاط سے برتیں۔ یہ لفظ جو ہے یہ ظہور ہے، اور لفظ کے اندر جو مخفی تصورات ہیں یہ غیب ہیں۔ اب لفظ جو ہے یہ سامنے آیا، یہ ظہور ہے، لیکن لفظ کے اندر جو تصورات ہیں وہ سب غیب ہیں۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ لفظ ذہن کی ایک حرکت ہے۔ جب ہم کسی آدمی کا نام لیتے ہیں تو آدمی ظہور ہے، اور جب ہم آدمی کے اندر اس کی صلاحیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سب مخفی تصورات ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ لفظ آم بولتے ہیں، الف مد آ میم نہیں آتا ذہن میں، کیا آیا؟ آم کہنے سے آم کی شکل آئی، اس کی جب تھوڑا سا ذہن رکا تو آم کے ساتھ وابستہ تمام تصورات، حتیٰ کہ اس کی مہک، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ، اس کی رنگت، پھر اس کی شکل و صورت، پھر اس کی اقسام، دیکھیں جو ہم اس نقطے پہ رکے رہیں گے تو ذہن میں عام سے ریلیٹڈ تصورات آئیں گے۔ کہیں کوئی غالب کا مصرع آئے گا، کہیں کوئی غالب کی بات آئے گی، لطیفے آئیں گے کہ اس نے آم کے بارے میں کہا، یہ کہا تو وہ کہا۔ یہ سارا ایک لفظ کا، لفظ کیا تھا؟ ظہور۔ جب ذہن اس پہ رکا تو اس سے ریلیٹڈ معلومات ذہن میں ابھرنے لگیں، یعنی اس لفظ کے اندر جو تصورات تھے وہ ابھرنے لگے۔ تو جب ہم کسی طرح کسی بندے کا نام لیتے ہیں تو سرسری طور پہ، جیسے ہم نے کہا خواجہ شمس الدین عظیمی، تو ہمارے ذہن میں ایک صاحب کی تصویر گزری، پیر و مرشد کی تصویر سی گزری، ایک خاکہ سا گزرا۔ یہ ان کی ظاہری شخصیت کا ایک اظہار ہوا، لیکن جب ہم اس لفظ پہ رک گئے اور اس کے اندر جو چھپے ہوئے تصورات ہیں ان تک پہنچنا چاہا تو اپنے ساتھ ان کی ایسوسیشن، وہ نسبت، پھر ان کے اندر مطلب جو ان کے اندر موجود جو
صلاحیتیں، جو علوم، جو ان کی طرز فکر ہے، وہ سب ہمارے ذہن میں واضح ہونے لگی۔ یہ ہے وہ سائنس جس سے ایک لفظ یعنی تصور شیخ کا مراقبہ۔ تو یہ شیخ کا لفظ جو ہے جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو اس طرح سے شیخ کے اندر چھپے ہوئے تصورات ہمارے ذہن میں منتقل ہونے لگتے ہیں۔ ایک لفظ کے ظہور کے اندر جو مخفی تصورات ہوتے ہیں وہ سب غائب ہوتے ہیں، اور لفظ جو ہے اصل میں ذہن کی ایک حرکت ہے، اور ذہن کی اس حرکت کا تعاقب کرتے ہوئے جب ہم لفظ کے اندر چھپے ہوئے تصورات تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے زیادہ با علم ہو جاتے ہیں، با علم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82۔ تو اس آیت پہ تفکر کرنے سے جو رموز سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہو جا کہا یعنی کن کہا تو اللہ کے مخاطب کوئی شے ہے جو ابھی تک ظہور میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کے اندر کائنات کے تصورات کو جب کن فرمایا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کے اندر کائنات سے متعلق تصورات کو جب کن کہا یعنی انہیں کہا کہ حرکت میں آ جاؤ تو کائنات وجود میں آ گئی، یعنی وہ تصورات اللہ کے ذہن سے نکل کر اپنا اظہار کرنے پر تل گئے اور مظہر بن گئے۔ تو کائنات میں اس سطح پہ کوئی ترتیب نہ تھی۔ ترتیب نہ ہونا لا تناہیت ہے، ترتیب نہ ہونا لا تناہیت میں پھیلنا ہے۔ جب ارادہ الہیہ نے شے کے تصور کو لا تناہیت سے الگ کرنا چاہا، یعنی لا تناہیت اس کی کوئی انتہا نہیں تھی تو انتہائیں مقرر کر دیں، تو شے کو لا تناہیت سے الگ کرنا چاہا تو شے کی ایک صورت بن گئی، یعنی اس میں ڈائمینشنز پیدا کر دی، خد و خال بنا دیے۔ جیسے ہی شے کی صورت بنی، شے کو اپنے ہونے کا علم حاصل ہو گیا۔ جو ہی اس کی ڈیمارکیشن مکمل ہوئی، شے نے کہا یہ میں ہوں۔ اب میں کہاں ہوں کیا ہوں یہ نہیں پتا اس کو بھی، یعنی شے کی صورت ایک علم بن گئی۔ اب شے کے مجموعی تصورات جب علم کا سانچہ بنے تو لفظ بن گئے۔ یہ ہے لفظ کی اصل حقیقت کہ شے کے مجموعی تصورات علم کا سانچہ بن گئے، علم کے اندر فٹ ہو گئے، علم کی ہستی کے اندر وہ سانچے کی طرح مولڈ ہو گئے، تو اس مولڈ کا ایک نام رکھا گیا، وہ لفظ بن گئے۔ پھر شے کی ہستی لفظ کی گرفت میں آ گئی اور لفظ اسے پردہ یعنی کتاب المبین سے باہر کھینچ لایا۔ یہ پورا الفاظ کا کس طرح سے اب یہاں سے چلتے چلتے آپ کو اللہ رب کریم کے ذہن کی ورکنگ دکھا کر یہ کیوں دکھائی گئی؟ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس ذہن کو سمجھیں، نہ صرف یہ کہ ذہن کو سمجھیں بلکہ اپنے ذہن کو اس سانچے میں ڈھال لیں اور اپنے تصورات کو اتنا واضح کر لیں کہ ہمارے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہو جائیں کہ جب ہم انہیں کہیں کہ ہو جا اور وہ ہونا شروع ہو جائیں۔ اب یہ اس کی فردر ڈیٹیل سنیں ذرا۔ لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں ایسی ہیں کہ ان کو برائے نام لفظ کہا جا سکتا ہے،
برائے نام. یہ دو قسم کے الفاظ ظہور کے بعد استعمال ہوتے ہیں. مثلا اچھا یا برا، یہ دو الفاظ ہیں. اچھا ایسا لفظ ہے جو تائید کرتا ہے، اور برا ایسا لفظ ہے جو تردید کرتا ہے. یہ دونوں الفاظ میں تصورات کا ایسا مجموعہ پوشیدہ ہے جو ظہور میں آ چکا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں، پہلے لفظ کو ڈیفائن کیا، اب اس کے قسمیں بیان ہو رہی ہیں کہ 3 قسمیں، 2 کا تذکرہ آ گیا. کہ جب ہم اچھا یا برا کہتے ہیں تو اچھا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ظہور کی تائید کر رہے ہیں. جب ہم برا کہہ رہے ہیں تو ہم اس کی اصل میں تردید کر رہے ہیں. یعنی یا ہاں میں کہہ رہے ہیں یا نہ میں کہہ رہے ہیں، یا مثبت بول رہے ہیں یا نیگیٹو بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اول آخر ظاہر باطن پر تفکر کیا جائے تو اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں نکلتے کہ اللہ محیط کل ہے، یعنی کل پہ محیط ہے. اللہ محیط کل ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن کو نہیں دیکھتے. ہم جو دیکھ رہے ہیں دراصل وہ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ نہیں جانتے کس سے دیکھ رہے ہیں، کس سے ادراک کر رہے ہیں. ادراک کر رہے ہیں لیکن ادراک نہیں کر رہے، اس لیے نہیں معلوم کہ کس سے ادراک کر رہے ہیں. لوح و قلم کے ابتدائی صفحات میں حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی جسم اور روح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انسانی جسم دراصل روح کا لباس ہے. جب تک لباس کے ساتھ روح کی وابستگی قائم رہتی ہے، لباس اپنی حرکات کے ساتھ موجود رہتا ہے، اور جب روح کی دلچسپی جسم کے ساتھ نہیں رہتی تو لباس کی تمام حرکات و سکنات ساکت ہو جاتی ہیں. ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کی کنہا سے واقف نہیں ہے. اگر ہمارا دیکھنا ہوتا تو ہم اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں جب روح لباس کو چھوڑ دیتی ہے. یعنی روح لباس کے ساتھ، یعنی اس مادی جسم کے ساتھ ہی نہیں دیکھتی. جب روح لباس کو چھوڑ جاتی ہے، اگر سمجھنا فی الواقع سمجھنا ہوتا تو ہمارے اندر فہم اس وقت بھی کام کرتی جب روح لباس چھوڑ جاتی ہے. یعنی اگر یہ ہمارا سمجھنا اس جسم کی وجہ سے ہوتا تو روح جب نکل جاتی ہے تو تب جسم کیوں نہیں کچھ سن رہا ہوتا، کیوں نہیں دیکھ رہا ہوتا، کیوں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہی وجہ ہے. تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ روح کا جسم سے رشتہ منقطع ہونے کے بعد جسم میں حرکت پیدا ہوتی ہو. جب ہم اپنی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے میں ذہنی رابطہ صرف جسمانی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فہم امر تک رسائی نہیں کرتی، یعنی امر ربی تک رسائی نہیں ہو پاتی. ہم سطحی رہتے ہیں. ہم الفاظ کو کسی چیز کے رد یا قبول کرنے میں استعمال کرتے ہیں. یہ ابھی تک 2 ہی قسموں کا تذکرہ چل رہا ہے، تیسری قسم کا تذکرہ اگنور کیا ہے. وہ آپ کو اور مجھے خود سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس لفظ میں رد ہونے، جس لفظ کو رد میں استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ میں رد ہونے کے تصورات کام کرتے ہیں، اور جن الفاظ کو قبولیت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں قبولیت کے تصورات کام کرتے ہیں. لفظ رد میں استعمال کیا جائے یا قبول میں، دونوں صورتوں میں الفاظ خلق ہیں. یعنی کیونکہ یہ خلا نہیں ہے، یہ تصورات سے لبریز ہونے کے بعد وجود میں آتے ہیں.
اب بتائیے تیسری قسم کون سی ہوئی؟ ظاہر ہے جو خلق سے پہلے کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پانی ایسے تصورات کا خول ہے، جس شے میں داخل ہو جاتا ہے وہی شے بن جاتا ہے. پانی پھول میں جا کر پھول، کانٹے میں جا کر کانٹا، پتھر میں پتھر، سونے میں سونا، ہیرے میں ہیرا بن جاتا ہے. یہ پتھر، سونا، ہیرا، پھول، کانٹا سب تصورات کا مجموعہ ہے. ہمارے ذہن میں تصورات کا ایک مجموعہ ہے جس کو ہم سونا کہہ کر پکارتے ہیں، اور تصورات کا دوسرا مجموعہ جس کو ہیرا کہتے ہیں. سونا اور ہیرا دو لفظ ہیں یا دو خول ہیں جن میں تصورات کے الگ الگ مجموعے قید ہیں. ان میں ہر مجموعہ ادراک ہے. ادراک کو آواز میں قید کیا جائے تو لفظ بن جاتا ہے. دیکھیں نا، جب ہم سونا یا ہیرا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصورات کا ایک خول آیا. یہ سارے لفظ وہ ہیں جو خلق کے بعد، خلق سے اوپر ہے امر. امر کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا تذکرہ بٹوین دا لائن کیا گیا، بتایا نہیں کہ تیسری قسم. وہاں کہا ہے شروع میں کہ الفاظ تین قسم کے ہوتے ہیں. تیسری قسم کے الفاظ کا ذوق اور سلیقہ چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بری بات منہ سے نہ نکالو، کیا پتہ پوری ہو جائے. یعنی کس وقت وہ امر کا لفظ منہ سے نکل جائے. اگر آپ اس کو ایک نیگیٹو سینس میں امر کا حکم دے رہے ہیں تو وہ ہو جائے گی. لہذا بی ویری کیئرفل ود یور ورڈز. ہم جب کوئی بات سوچتے ہیں تو وہ بات ہمارے ادراک میں ہے، لیکن ابھی یہ لفظ ادراک کے اندر داخل ہو کر آواز کی شکل میں نہیں آیا. اور جب تک ادراک آواز میں قید نہ ہو لفظ نہیں بنتا. اور جب ادراک آواز کے روپ میں سامنے آتا ہے تو لفظ بن جاتا ہے. یہ ہے الفاظ کی حقیقت. اب ادراک خلق کے بعد کی درجے کے الفاظ سامنے لا رہا ہے، یا تصورات کو سامنے لا رہا ہے، یا ان تصورات کو استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے جو ابھی تخلیق یا مظہر نہیں بنے. تو انسان کے اندر ادراک ذہن ہے. ادراک کیا ہے؟ ذہن. اور ذہن کی وسعت کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے. یہ ہے ذہن کی وسعت. انسان کے ادراک میں لامتناہی وسعت ہے. یہ لامتناہی وسعت پوری کائنات کو محیط ہے. مثلا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا تصور زمین سے نکل کر عرش پر، عرش سے پرواز کر کے باری تعالیٰ کی ہستی تک پہنچ جاتا ہے. ہم اس بات کی تشریح اس طرح کریں گے کہ ادراک کا ایک رخ گہرائی ہے جو زمان ہے، دوسرا رخ پہنائی ہے جس کو مکان کہا جاتا ہے. یہ لفظ پہنائی، پہن لیا ہوا، یعنی جس چیز کو آپ پہن لیتے ہیں وہ اس کا سپیس بن جاتی ہے، اسی کو مکان کہتے ہیں. ہر انسان ادراک کے حوالے سے زمان و مکان کا مجموعہ ہے. یعنی ادراک کے اعتبار سے زمان و مکان کا مجموعہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ زمان اور مکان آپ کے ذہن کے اندر ہے. تو جب آپ اپنے ذہن کی حدوں سے نکلیں گے تو گویا لازمانی زاویے میں داخل ہو سکیں گے. یہ ہے لیکچر نمبر 36 کا عنوان بھی اور خلاصہ بھی. آپ کا بہت شکریہ.